والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. ہم قرآن مجید کے پہلے 4 سپاروں کا خلاصہ سماعت فرما چکے ہیں. انشاءاللہ آج کی نشست میں والمحصنات یعنی 5ویں سپارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. آج کے سپارے میں سورۃ النساء کی آیات شامل ہیں اور سورۃ النساء کی جو آیات آج کے سپارے کا حصہ ہیں وہ بہت جامع ہیں. ان میں بہت سارے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بڑی اہم اور اصولی ہدایات ہیں. کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے اشارتاً چیدہ اصولی گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. چوتھے پارے کے اختتام پر فہرست بیان کی گئی تھی ان رشتوں سے متعلق جو نکاح کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور نکاح کے رشتے کی وجہ سے دودھ پلانے رضاعت کی وجہ سے جہاں نکاح کا تعلق حرام ہوتا ہے. اب اسی مناسبت سے 5ویں پارے کے ابتدا میں یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم حلال طریقے سے خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس حلال نکاح کے اندر بھی بنیادی مقصد محض شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ پاک دامنی کا حصول ہے. ہمارے دین نے دیکھیے پاکیزگی کا کیا معیار دیا ہے کہ نکاح حلال طریقے سے مرد و عورت کا جائز انداز میں ہوا، لیکن یہاں بھی مقصد صرف سفلی جذبات کو پورا کرنا نہ ہو بلکہ فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین، مقصد نکاح سے پاک دامن رہنا ہو کہ مرد و عورت دونوں پاک دامن رہیں، ان کی نظروں پر حیا کے پہرے بیٹھ جائیں. اور ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی بات فرمائی کہ تم عورتوں کو ان کا حق مہر بھی ادا کرو. حق مہر دینا شوہر کا فرض ہے، بیوی کا حق ہے. ایک حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے کہ جو شوہر اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا تو معاذ اللہ قیامت کے دن اس کا شمار بدکاروں کے اندر ہو سکتا ہے. اس لیے حق مہر شوہر کے ذمے ایک فرض ہے، اسے ادا کرنا ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اور تیسری بات یہاں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ مستقل نکاح ہے. یہاں مراد کوئی عارضی نکاح نہیں ہے، 2 گھنٹے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے. جس کو نکاح متع کہا جاتا ہے شریعت میں نکاح متع حرام ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یا اسلام کے ابتدا میں کچھ عرصے کے لیے نکاح متع حلال تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پر کثرت سے موجود ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نکاح متع کی پہلے اجازت دی تھی، اب یہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب نکاح متع اور زنا بدکاری میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. یہاں جو نکاح ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ہمیشہ کی نیت سے ہے. پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اصلاح معاملات کا ذکر ہے. معاملات میں لین دین، تجارت، خرید و فروخت سے متعلق اصول عطا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. بالباطل آیت نمبر 29 کے اندر باطل سے مراد کسی کا مال لینے کے جتنے ناجائز طریقے ہیں، جتنے حرام طریقے ہیں، اس میں سود، رشوت، چوری، غلط بیانی، ناجائز ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دھوکے، فراڈ کے ذریعے سے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان سب کو اللہ نے ان سے منع فرمایا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. پھر فرمایا کہ ہاں آپس میں جو معاملات کا لین دین ہوگا باہمی رضامندی سے ہوگا اور تجارت کے ذریعے سے ہوگا. تو تجارت کا اصول دیا باہمی رضامندی، کہ شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے. اب یہاں پر جتنا بھی قبضہ گروپ مافیا ہے جو لوگوں کی زمینوں پر، پلاٹوں پر، جائیدادوں پہ قبضہ کرتا ہے، ان سب کی کمائی کے حرام ہونے کی یہ آیت دلیل ہے.
اور کسی کو مجبور کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو ڈرا دھمکا کر اگر اس کی کوئی چیز بھی حاصل کی جائے گی تو وہ لینے والے کے لیے حرام ہی شمار ہوگی، چاہے اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کے جعلی سائن کروا دیے جائیں، چاہے اس پہ زبردستی اس سے دستخط کروا دیے جائیں، تو زبردستی کسی سے کوئی چیز لینا وہ حرام اور ناجائز ہے۔ تجارت کا اصول ہے باہمی رضامندی، اور فرمایا کہ ناحق قتل مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا اصول دیا کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی فہرست بتائی گئی ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، بدعت کا ارتکاب ہے، جھوٹ بولنا ہے، رشوت لینا ہے، شراب پینا ہے، تکبر کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے باقی گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ اللہ پاک اپنی رحمت سے خود ہی معاف فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اصول دیا کہ جیسے مرد کے معاشی حقوق ہیں ایسے ہی عورت کے بھی معاشی حقوق ہیں۔ مرد اور عورت کے معاشی مالی حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مرد حلال طریقے سے کمائے گا مالک بنے گا، عورت بھی حلال طریقے سے کمائے گی تو وہ بھی مالکہ بنے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرتا ہے، انسان زندگی گزارتا ہے تو ہر ایک میں اونچ نیچ اللہ نے رکھی ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے کوئی کم مالدار ہے، ایک بھائی کا خوب کاروبار چلتا ہے دوسرے کے ہاں تنگ دستی ہے۔ تو فرمایا اللہ اگر کسی کو اپنے فضل سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کبھی بھی اس پر حسد مت کرو۔ اللہ کے فضل پہ حسد کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جس کو اللہ نے حلال سے کوئی نعمت دے دی، اب بندے کا کام ہے اسے قبول کرے، حسد نہ کرے، اللہ کے فضل پہ راضی رہے۔ اسی طرح رکوع نمبر 3 شروع ہوتا ہے تو اس میں ہمارے خاندانی معاشرتی ازدواجی زندگی کا اہم اصول بتایا گیا۔ اصول یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں، یعنی انتظامات کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اسلام میں جنس کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اسلام میں فضیلت کا معیار جنس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کی جنس عورت کی جنس سے افضل ہے یا عورت کی جنس مرد کی جنس سے افضل ہے۔ آج دنیا میں جو جنس کی بنیاد پر افضلیت کے نعرے لگ رہے ہیں یہ سب خلاف اسلام ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کی جنس عورت سے افضل ہے یہ بھی خلاف اسلام ہے۔ اگر کوئی کہے اہل مغرب کی طرح نہیں اب عورت افضل ہے، اہل مغرب نے آج سے چند سو سال پہلے تک عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے ہاں بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر یہ بات طے ہوتی تھی کہ عورت کے جسم میں روح نہیں پائی جاتی، وہ عورت کے جسم میں روح ماننے کے لیے بھی تیار۔ اور آج پہلے انہوں نے عورت پہ ظلم کیا، اب انہوں نے عورت کے حقوق کا نعرہ اس انداز میں لگایا کہ مرد بیچارہ کمتر اور بے حقوق نظر آتا ہے ان معاشروں کے اندر۔ ہمارے دین نے اعتدال کا توازن اور قائم رکھا ہے۔ جنس کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں۔ البتہ ایک اصول اسلام نے دیا کہ جو مشکل زندگی کے جو مشکل کام ہیں وہ مشکل کام شریعت نے مرد کے ذمے عائد کر دیے ہیں، جو آسان کام ہیں وہ اللہ کے نظام نے عورت کے ذمے عائد کر دیے ہیں۔ مشکل کاموں میں سے رزق حلال کمانا ایک مشکل ترین کام ہے۔ حلال کمانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک مرد ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتا ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، بچوں کی شادیوں سے پہلے بھی، بچوں کی شادیوں کے بعد بھی، وہ ساری زندگی ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر اس کا یہ حسن ہے جو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں مل سکتا ہے کہ مرد اپنی خواتین کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، سہولت دیتا ہے، اپنی زندگی لگا کر ان کے سارے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، چاہے وہ والدہ کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بہن کا حق ہے اور خواتین کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ مرد ذمہ دار ہے،
اب اس کی جو ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے مرد کو اللہ نے ایک درجہ عورت سے افضل قرار دیا اس ذمہ داری کی وجہ سے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے جس پر فضیلت دے دے۔ اگر اللہ نے مرد کو ایک درجہ عورت پر فضیلت بخشی ہے اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو اللہ کے فیصلے پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات فرمائی بما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال کو ان پہ خرچ کرتا ہے، یعنی معیشت کی ذمہ داری مرد پر ہے، انتظامات کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ یہ تو مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کی ذمہ داریاں نیک خاتون کی، مسلمان کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورت کی کیا ذمہ داریاں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ نیک رہے، مرد بھی نیک ہوگا لیکن عورت کے نیک ہونے سے نسلیں نیک بن جائیں گی۔ قانتات فرما بردار ہے، شوہر کی اچھی باتوں میں بیوی کا کام ہے اطاعت کرے، خود سری بد زبانی کسی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتی۔ یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرے، اچھے لہجے میں بات کرے، ذمہ داری مرد کی بھی ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور عورت کی تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو عدم موجودگی میں اپنی عزت کا بھی خیال رکھے اور شوہر کے مال و اسباب کا بھی، گھر کا بھی خیال رکھے۔ یہ کسی بھی مسلمان خاتون کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں جن کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بات چل رہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، یہ نزاع اختلاف زندگی کا حصہ ہے، تو قرآن اصول بیان کرتا ہے کہ پہلے میاں بیوی کو آپس میں مل بیٹھ کر صلح و صفائی کی کوشش کرنی چاہیے، فوراً ہی تھرڈ پرسن کو، تھرڈ پارٹی کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ میاں بیوی ہیں، اپنی چار دیواری میں، اپنے گھر کمرے میں اپنے اختلافات کو خود مٹائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو، خاندان کو پریشان کرنا فوراً سے ہی یہ درست نہیں ہے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے۔ تو اگر یہ نیت کر کے صلح کریں گے کہ ہم نے گھر بسانا ہے تو اللہ ان کے درمیان میں صلح و صفائی کروا دے گا، چھوٹی اونچ نیچ رہے گی، وہ زندگی کا حسن ہے۔ لیکن اگر بالفرض ان دونوں کی پوری کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اسلام نے یہ اصول نہیں بتایا کہ مرد اپنی جگہ اپنے خاندان میں بیٹھ کر اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کے عورت کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور عورت اپنے شوہر کے خلاف اپنے گھر والوں کے سامنے غیبت کرے۔ یہ اصول شریعت کا نہیں ہے، چاہے حق پر بھی ہے پھر بھی پروپیگنڈا کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن نے اصول دیا کہ پھر دونوں خاندانوں سے بڑے معزز لوگوں کو بٹھا کر انصاف سے بات کر کے فیصلہ کر لیا جائے۔ پھر بڑوں کو بلایا جائے گا، بیچ میں کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی حکم بٹھایا جائے گا۔ اور یہاں پھر اصول دیا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کی نیت اچھی ہوگی، جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے کہ اصلاح ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، تو اللہ ان دونوں کے درمیان میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ آج ہمارے کتنے خاندانی جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کا پتہ دو جگہوں سے چل سکتا ہے۔ کسی دارالافتاء میں چلے جائیے، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، کسی بڑے دارالافتاء میں جائیے، صرف رمضان کے اندر پوچھے گئے فتووں کی تعداد پتہ کریں گے تو 100 میں سے 70 فتوے طلاق کے بارے میں ہوں گے، اکثر فتوے طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں ہیں۔ یہ ہمارے دینی ادارے ہیں۔ عدالتوں میں، کورٹس میں چلے جائیے، وہاں بھی سب سے زیادہ کیسز ہمیں طلاق اور خلے کے حوالے سے مل رہے ہیں کہ اس حد تک خاندانوں کے اندر اور میاں بیوی کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ اس حکم قرآنی کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کا حکم بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے نیک نیتی ہے، اس کے خیر خواہ رہو، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، آپس کا ایک محبت کا تعلق ہے، اس تعلق کو محسوس کرو،
اور جو کرنا ہے اس تعلق کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، پھر اللہ اتفاق پیدا کرے گا، گھر آباد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اصول یہ دیا کہ نیک کام اپناؤ، حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کے ساتھ اس کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کا شریک مت بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، ہمسایوں سے۔ ہمسائے چاہے مستقل ہمسایہ ہے، چاہے عارضی ہمسایہ ہے، اور چاہے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کوئی بھی ہمسایہ چاہے رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، سب سے اچھا برتاؤ کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی یعنی خادموں ملازموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو کنجوسی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح مذمت ان لوگوں کی جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کا دوست شیطان ہے جو بہت ہی برا دوست ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں تلاوت سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں دوسروں سے بھی قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ فرماتے میں نے سورۃ النساء کی یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے جب سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو حضور نے فرمایا عبداللہ اب بس کر دو۔ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی تلاوت روکی، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پہ نگاہ ڈالی تو آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، آنسو کی لڑی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ کل قیامت کے دن ہم ہر امت کے بڑوں کو اس امت پر بطور گواہ کے بلائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، دعوت و تبلیغ پوری ہو گئی تھی، اس نے مانا اور اس نے نہیں مانا۔ اور آگے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ اللہ کے نبی کا اعزاز ہوگا کہ سب انبیاء اور اولیاء اپنی اپنی امتوں اور قبیلوں اور قوموں پر گواہی دیں گے، اور ان سب پر اللہ کے نبی گواہ بنیں گے، یعنی ان سب کی گواہیوں پر اللہ کے نبی کی گواہی اللہ پاک دلوائیں گے۔ تو اس میں آخرت کی یاد تھی، اپنی امت کی یاد تھی، اللہ کی اس نعمت کا احساس تھا کہ اللہ کے نبی ان آیات کو سن کر آنسو بہا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 کے اندر تیمم کے بارے میں احکامات ہیں۔ کسی کو اگر پانی نہ ملے، شرائط ہیں، یا پانی ہونے کے باوجود پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو فرمایا کہ پاک مٹی سے 2 ضربے لگا دے، ایک ضرب لگا کر اپنے چہرے پر پھیر دے اور دوسری ضربے لگا کر اپنے بازوؤں پر ہاتھوں کو پھیر دے، اور پاکی کی نیت ہو۔ یہی طریقہ وضو کے تیمم کے لیے بھی ہے، یہی طریقہ غسل کے تیمم کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک آدمی پہ غسل فرض ہو جائے، ناپاک ہو گیا، اب اس کے پاس نہ پانی ہے یا پانی ہے استعمال کی طاقت نہیں ہے، تو جو تیمم وضو کے لیے کرنا ہے اسی طریقے سے تیمم غسل کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور یہ تیمم کا طریقہ اس وقت تک وہ استعمال کر سکتا ہے جب تک پانی نہ مل جائے یا پانی کے استعمال کی طاقت نہ مل جائے۔ تیمم کے احکامات ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی شرارتوں سے باخبر کیا کہ یہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بدلتے ہیں، اور ان کی دوسری بری خصلت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ہم تمہاری بات سنتے ہیں لیکن سن کر انکار کرتے ہیں، اور یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ بولتے ہیں، راعینہ کے معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے ہماری رعایت کیجئے، ہمیں رعایت دیجئے، دوسرے معنی اس کے ہیں معاذ اللہ راعی کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے کو۔ اب بظاہر تو معنی ہے کہ ہماری رعایت کریں، اور لیکن دل میں مراد لے رہے ہیں معاذ اللہ حضور کی گستاخی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چرواہے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ پاک تو دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ایمان والو
تم نے ان یہودیوں جیسے الفاظ سے اپنے نبی کو نہیں پکارنا۔ یہ راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے بدبخت ہیں، لیکن تم نے کہنا ہے ونظرنا، ہمیں ذرا مہلت دیجیے۔ مطلب راعنا والا ہے، لیکن یہ ذو معنی لفظ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دربار نبوت میں الفاظ بھی مؤدبانہ ہونے چاہیے، ذو معنی الفاظ وہاں ادا کرنا بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ شرک کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ آج یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجن یا مذہب ایک پرسنل ایشو ہے، ایک ذاتی قدم ہے، ذاتی چیز ہے، جو مرضی مذہب اختیار کر لیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے فرق بس اتنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب پر مرنے والے کی بخشش نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ فرق پڑتا ہے۔ اللہ پاک دو ٹوک فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کرنے والے کی بخشش نہیں، ہاں اگر وہ موت سے پہلے سچی توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ یہاں مراد ہے کہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اب کوئی بخشش نہیں، اگر ایمان کے ساتھ جائے گا تو انشاءاللہ جو خطائیں ہوں گی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے۔ اگلے رکوع نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ جو قرآن مجید کی اتباع کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ کفار، دشمنوں، اغیار اور شیطان کی پیروی پہ مجبور ہو جائے گا۔ قرآن کو چھوڑنا یہ شیطان کی پیروی کا راستہ ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا اس پر اللہ رب العزت کی اور تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت پڑے گی، یعنی وہ رحمت سے محروم کر دیا جائے گا معاذ اللہ۔ پھر حکم دیا کہ جو امانتیں ہیں یہ اہل افراد کے سپرد کرو۔ ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان امانت والوں کے حق کو ان کو ادا کرو۔ اس آیت سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی بھی پوسٹ کے لیے، کسی بھی سیٹ کے لیے، کسی بھی عہدے کے لیے، چاہے سرکاری عہدہ ہو چاہے پرائیویٹ کوئی عہدہ یا منصب ہو، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس عہدہ اور منصب پر اس شخص کو فائز کرو جو اس عہدے کا، اس منصب کا حقدار بنتا ہو۔ اگر وزیر اعظم کا عہدہ ہے تو اسے ملنا چاہیے جو پوری قوم میں سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ وزیر خزانہ کا ہے، وزیر دفاع کا ہے، وزیر صحت کا ہے، وزیر تعلیم کا ہے، کوئی عام سے عام عہدہ بھی ہے تو یہ حقدار کا حق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رشوت کی بنیاد پر، ناجائز سفارش کی بنیاد پر، سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ٹیلنٹ کی ناقدری مت کرو۔ آج جو ٹیلنٹ کی ناقدری کا واویلا ہے وہ اسی لیے ہے کہ قرآن کے احکامات جب قوم بھول جائے تو پھر ان کو کوئی بھی برائی سے نہیں روک سکتا۔ تو فرمایا کہ امانتیں یعنی مناصب، عہدے، یہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ پھر ایک اصول اور دے دیا کہ اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے ان سے فیصلہ لو، بجائے اپنی چلانے کے، اپنی منوانے کے۔ یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث سے اس بات کا کیا فیصلہ مل رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ تمام اختلافی باتوں میں قرآن و حدیث کو ہی اپنے لیے حکم بنائے، جج بنائے، قاضی بنائے اور یہیں سے فیصلہ حاصل کرے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر حکم ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اطاعت رسول کی تاکید کی گئی۔ منافقین کی عادات بتائی گئی ہیں کہ یہ ہمیشہ انہیں کہا جائے رسول کی اطاعت کا تو یہ لڑکھڑانے لگتے ہیں اور ان کے دل اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اے میرے رسول یہ تمہارے حکم اور تمہارے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو آخرت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ آخرت میں جمع فرمائے گا۔ رکوع نمبر 7 کے اندر حکم ہے کہ تم اللہ کے عدل کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے قتال اور جہاد کا پرچم بلند کرو، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو کفار کے قبضے میں ہیں، جو ضعیف ہیں،
آج پوری دنیا میں، کشمیر میں، چیچنیا میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، عراق میں، مصر میں، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آج کفر کے نرغے میں ہیں۔ برما کے اندر سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کی اجتماعی قبرستان دریافت ہو چکے ہیں۔ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا پوری امت کے ذمے لازم ہے۔ یہ آیت سے یہ بات مل رہی ہے، اور فرمایا کہ اپنے دل سے موت کا خیال نکال دو۔ اس سپارے کا رکوع نمبر 8 ہے، اپنے دل سے موت کا خیال نکالو۔ یہ جو موت کا ڈر ہے یہ تمہیں بزدل بنائے گا۔ موت کے ڈر والا انسان کبھی جہاد نہیں کر سکتا، کبھی حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کبھی ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا۔ تو اپنی موت کا خیال اور خوف دل سے نکال دو، کیونکہ موت اپنے وقت پر آنی ہے، اور جب موت آنی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب تمہیں موت آئے گی نا، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ بڑے بڑے قلعے ہیں، آج شاہی قلعہ لاہور کا دنیا کا مشہور قلعوں میں سے ہے، آج وہ وہاں جا کر دیکھیے تو زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے لوگ تھے، بادشاہ تھے، لاؤ لشکر تھے، فوجیں تھیں، نظام تھے، جی سر اور یس سر اور سلطان اور بادشاہ کہنے والی صدائیں تھیں، لیکن آج سب قبروں کے نیچے چلے گئے، ان کی قبروں کے نشانات بھی کسی کو نہیں معلوم ہیں۔ فرمایا جب موت آئے گی تو قلعوں کے اندر بھی تمہیں موت آ کے دبوچ لے گی۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ حق کا نام لیں گے اور جہاد کریں گے تو کہیں موت نہ آ جائے، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی؟ پھر سفارش کے احکامات ہیں، کسی کی سفارش کرنا، اگر اچھے کام کے لیے ہو، شریعت کے مطابق ہو اور مستحق کی سفارش کی جائے تو سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اس نیک کام کے اندر ہمیشہ صدقہ جاریہ ملے گا۔ اگر سفارش ناجائز طریقے سے ہو، ناجائز کام میں ہو، نااہل کے لیے سفارش ہو، تو اس سفارش کے نتیجے میں جو بھی ہوگا وہ اس شخص کے گناہوں میں وہ چیز بھی لکھی جائے گی، اس لیے کہ نیکی کا ذریعہ بننے والے کو اس نیکی میں ثواب ملتا ہے اور گناہ کا ذریعہ بننے والے کو اس گناہ میں سے حصہ ملتا ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ کفار کے مختلف اقسام ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن کے معاہدے کر لیے ہیں، اب وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ کچھ وہ ہیں جو لڑائی کر کے تھک گئے ہیں، اب وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس 3 طرح کے کفار ہیں، ان سے تم نے قتال نہیں کرنا، جہاد نہیں کرنا، امن اور صلح کی طرف یہ آ گئے ہیں تو تم بھی صلح کر لو۔ اور کچھ وہ ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جن سے صلح کرنا حرام ہے، 3 سے جنگ حرام ہے اور 1 سے صلح کرنا منع ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح سے امن قائم نہیں ہونے دے رہے اور مسلسل اسلام اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہیں۔ لہٰذا ایسے ظالموں کے خلاف تم نے بھی اٹھنا ہے اور ان کی جڑ ختم کرنی ہے، ان کو فنا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپس میں سلام دعا کا ایک ادب بتایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو سلام کرے تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ اس سے بہتر جواب دے یا اس کے برابر دے۔ جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں یا کہیں السلام علیکم یا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے بہتر جواب ہے۔ سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ورحمۃ اللہ کہا تو جواب میں صرف السلام علیکم نہیں کہیں گے، یا تو اس جتنا ہی کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اس سے بہتر وبرکاتہ کہہ دیں گے۔ اسی طرح سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب جواب میں پورا جواب اس کے مطابق دیا جائے گا، اس لیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، 10 کے اندر قتل عمد کی سزا بیان کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر اگر قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے، اس کی سزا قصاص ہے۔ اگر کوئی مسلمان خطا سے جان بوجھ کر نہ کرے اور خطا سے قتل ہو جائے تو پروردگار عالم نے اس کا بھی جو فدیہ ہے یا جو تاوان ہے یا دیت ہے اس کے متعلق بھی اس رکوع کے اندر ہدایات دی گئی ہیں۔ رکوع نمبر 11 کے اندر ہجرت کرنے کی تاکید ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تم ہجرت کرو
اب اللہ پہ بھروسہ کر کے اس ملک کو، شہر کو، گاؤں کو چھوڑ کے ہجرت کی طرف چلے جاؤ، اب پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ جان بوجھ کر بغیر عذر کے ہجرت نہ کرنے کی مذمت ہے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر خالق کائنات نے جہاد اور قتال کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ دین کی بنیاد اسی جہاد اور قتال پر ہے جہاں اس کی ضرورت پیش آئے۔ یہ جہاد اور قتال ہے کیا؟ جہاد اور قتال اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سرجن ڈاکٹر وہ کسی مریض کا علاج کرتا ہے، جسم پہ کٹ لگاتا ہے، جسم میں سے زہریلا مواد اور کینسر کا سبب نکال باہر کرتا ہے، اس پہ مرہم پٹی کرتا ہے اور اس طرح اس مریض کی جان بچ جاتی ہے۔ تو جہاد بھی بس یہی چیز ہے کہ انسانیت کا وہ زہر آلود کینسر زدہ انسانوں کا حصہ جو تمام معاشرے کے لیے پریشانی اور فتنے کا باعث ہے، جہاد سے بس اس حصے کو ختم کرنا مقصد ہوتا ہے، وگرنہ اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ہم سن چکے انہیں بھی امن دیا جائے گا اگر وہ امن کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح پھر رکوع نمبر اسی 12 کے اندر پروردگار عالم نے جہاد کی تربیت خود عطا فرمائی ہے۔ جہاد وہ اہم فریضہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے ایک ایک حکم کو پورے قرآن میں مختلف مقامات پہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں جہاد کی ٹریننگ اللہ نے دی ہے کہ تم نے جہاد کیسے کرنا ہے، جہاد کے دوران نماز کا وقت آئے تو نماز معاف نہیں ہوگی، نماز کیسے پڑھنی ہے میدان جہاد میں خوف کی حالت میں، اس کو بھی بیان کر دیا۔ رکوع نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ کسی بددیانت شخص کی حمایت نہیں کریں گے، اور توبہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا اور امت کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرنا یہ منع ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نصلہ جہنم نولہ ما تولی، اگر یہ امت کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ نکال لیں گے تو جہاں جائیں گے ہم ان کو وہیں پھیر دیں گے، آخر میں ان کو جہنم میں گرا دیں گے۔ تو آج تحقیق اور ریسرچ کے نام پر سوشل میڈیا لے لیے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آج میڈیا کے تھرو اسلام کی نئی تشریحات کرنا کہ جو پوری امت کے عقائد، نظریات اور اتفاق کے خلاف ایک نیا راستہ نکالنا، یہ ایسا کرنا منع ہے، اجماع امت سے نکلنا منع ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا، اس کا نتیجہ آخر میں کفر اور شرک نکلتا ہے۔ اور اس سے اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جتنے ہمارے معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں، سیاسی، معاشرتی، خاندانی، دینی، مذہبی، ان تمام کے تمام مسائل میں سب سے بہترین پالیسی صلح کرنے کی پالیسی ہے۔ صلح و صفائی کرنا، معافی تلافی کرنا، یہ سب سے بہترین پالیسی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اگلے رکوع کے اندر کہ ایمان والوں کو تاکید ہے کہ دین پر ثابت قدم رہیں اور مستقل مزاج رہیں۔ مشکلات، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، وہ آتی رہتی ہیں، دین کو مت چھوڑیں اور دین پر ثابت قدم رہیں۔ اور اس سپارے کے سب سے آخری رکوع کے اندر پروردگار عالم نے آیت نمبر 142 میں اور دیگر آیات کے اندر منافقین کی تردید کی ہے۔ منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے، بظاہر اسلام کا نام لیتے تھے، چوری چھپے اسلام پہ حملہ آور رہتے تھے۔ فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا۔ ان کی حالت یہ کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافقین کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں، کبھی اسلام کی طرف آتے ہیں، ان کا دل اسلام پر مطمئن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ایسے اعتقادی منافقین کو اللہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ڈال دے گا۔ یہ اعتقادی منافق ہیں، اللہ ان سے امت کو محفوظ فرمائے۔ ہماری ہسٹری، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنا نقصان مسلمانوں اور اسلام کو کفار نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان ہر تاریخ میں، ہر زمانے میں ان منافقین سے مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ تو ان کی مذمت بیان کی گئی۔ سب سے آخری آیت میں اللہ پاک کتنا پیار بھرا، اتنی محبت سے
بیان فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ما یفعل اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ۔ تو جو شکر کرے گا صحیح معنی میں ایمان والا بنے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تمہارا بڑا قدردان ہے اور وہ ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔